مطابق 31 جولائی 1987 جمعے کے دن سپہر کے وقت مکہ مکرمہ جیسے مقدس مقام میں ہنگاموں، دنگوں، شورش اور ان حرکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ایرانیوں کی طرف سے بپا کی گئی۔ پہلے سے تیار شدہ ایک منظم منصوبے کے تحت ایرانی زائرین امت مسلمہ میں دہشت و ہیبت پھیلا کر نزاع اور اختلاف کے بیج بونا چاہتے تھے۔ اب تک 1400 سال سے زائد عرصہ امن سے گزر چکا ہے اور تاریخ میں آج تک ایک بھی ایسی نظیر نہیں کہ اس سے قبل کبھی بھی کسی ایک زائر حج نے مقامات اقدس کی بے حرمتی کرنے یا حج کے مبارک مہینے کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کی ہو۔ مکہ مکرمہ میں بیت الحرم کا علاقہ بھی شامل ہے، مگر اس علاقے کی جغرافیائی خصوصیات بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک طرف پرانے کھنڈر تنگ وادیوں سے ملحق ہیں اور دوسری طرف اونچے پہاڑ ہیں۔ ان منفرد جغرافیائی حالات نے زائرین حج کے لیے، جن کی تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، تعمیری اور سہولتی منصوبوں کو بڑھانے کا کام خاصا مشکل بنا دیا ہے۔ مکہ مکرمہ کے عام شہریوں کے علاوہ جو بذات خود فریضہ حج ادا کر رہے تھے، گزشتہ سال دنیا بھر سے 15 لاکھ زائرین حج تشریف لائے۔ حفاظتی عملے نے کمال حسن و خوبی سے زائرین حج کی تمام تر خدمات کے منصوبے بنائے اور ان پر عمل کیا، کیونکہ کسی بھی مقام پر معمولی سی بد انتظامی بھی تاخیر اور زائرین حج کے لیے بڑی مشکل کا باعث بن سکتی ہے۔ فرائض حج محدود اور مقررہ وقت میں ادا کرنا ہوتے ہیں۔ اب درجہ بدرجہ ہم مختصراً آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ کس مقام پر کون سے واقعات پیش آئے۔ ایرانی زائرین حج گروہ در گروہ مکہ مکرمہ کے اپنے رہائشی علاقوں سے برآمد ہونے شروع ہوئے اور 60 سے لے کر 70 ہزار کی تعداد میں ان ایرانیوں کی رہنمائی ان ایرانی افراد نے شروع کی جنہیں نمائندگان، مددگار اور ریولوشنری گارڈز بھی کہا گیا۔ انہوں نے تہران میں پہلے سے تیار شدہ مکمل منصوبے کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا، جس کا منظر ابھی آپ کے سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے ایرانی نمائندگان اور مددگاران نے ایرانی زائرین حج کو اس بات پر اکسایا کہ وہ سیاسی نعرے لگائیں، ساتھ ساتھ تصویریں بھی اٹھا کر چلیں اور ایرانی خواتین و حضرات کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ یہ سیاسی پرچے تقسیم کریں گے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ لترديد الهتافات ورفع الصور الشخصية والشعارات السياسية، بالإضافة إلى استغلال النساء فضلا عن الرجال في توزيع المنشورات. هذه المنشورات كانت تطبق معهم في الأعوام السابقة عندما كانوا يمرون بالمنافذ البرية والجوية. گزشتہ برسوں میں ایرانی زائرین حج کے ساتھ ایسے ماہرین بھی بھیجے جاتے رہے ہیں جو عربی اور دیگر زبانوں پر قدرت رکھتے تھے، مگر اس بار جب یہ لوگ مملکت میں داخل ہوئے تو انہوں نے سیاسی پرچے شائع کیے اور نعرے وضع کیے اس نیت کے ساتھ کہ یہ معصوم ایرانی زائرین کے حوالے کر دیے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ وہ انہیں تقسیم کریں، گویا ایسا کرنا ان کے فرائض حج میں شامل ہے۔ وہ طبقہ جسے ایرانی ریولوشنری گارڈ کہا جاتا ہے، اس نے ایرانی زائرین کو منظم کیا اور ان کی حرکات و سکنات پر کڑی نگاہ رکھی۔ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ جب ایرانی اہلکار لاؤڈ اسپیکر سے سیاسی نعرے لگائیں تو زائرین بھی ان نعروں کو دہرائیں، اور جب مسجد حرم تک لے جانے کے لیے ان کی رہنمائی کی جائے تو انسانوں کی ایسی قطار بنا لیں جسے توڑا نہ جا سکے۔ وذلك لكي يردد الحجاج الإيرانيين الهتافات خلفهم وتوجيه مجموعات الحجيج الإيراني الصاخبة على الطريق المؤدي إلى المسجد الحرام. والواجبات السياسية للحج يجب إقامته في أيام الحج بشكل مظاهرات ومسيرات أفضل وأكثر عظمة وجلالا، وعلى الحجاج المحترمين الإيرانيين وغير الإيرانيين أن يشاركوا في جميع المراسم بالتنسيق الكامل مع مسؤولي الحج ومع مندوب حضرة حجة الإسلام السيد الكروبي. ثم أطلق الإمام صرخته الإبراهيمية المحمدية ونادى كما نادى جده الحسين، كما نادى جده الحسين متحديا كل طوائف الأرض وقال أوصينا بإذن الله إلى جانب شباب التحرير الإسلامي، إلى جانب هؤلاء
ایک ایرانی زائر حج نے اس بات کی تردید کی کہ خمینی خدا کے پیغمبر ہیں۔ اس نے کہا کہ پیغمبر تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہی ہیں جو تمام نسل انسانی کے رسول ہیں، ایسے رسول جو عالم تمام کے لیے اور ان کے بعد سلسلہ نبوت بند ہو جاتا ہے۔ اے میرے معبود، اپنے اس رسول پر تیری رحمتیں ہوں۔ کہو کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اور محمد خدا کے رسول ہیں۔ اور خمینی کیا ہے؟ خمینی ایک مذہبی رہنما سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میں مملکت کے تمام قوانین کا احترام کرتا ہوں۔ اگر مملکت سعودی عرب مظاہروں کی اجازت نہیں دیتی اور اگر یہ مظاہرے دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں تو ان مظاہروں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ مئات القتلى والمصابين من حجاج بيت الله، وہ سینکڑوں زائرین جو جاں بحق ہوئے یا زخمی ہو گئے اس ایرانی حکومت کی کارروائیوں کا نتیجہ ہیں، جس نے حج کے دوران ایرانی زائرین حج کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ان نظریات کا پرچار کیا جو مذہبی اور جھوٹے سیاسی نعروں کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے۔ ہم اس وقت انتہائی نگہداشت کے طبی شعبے میں ہیں۔ اس مریض کو بہت نازک حالت میں اس شعبے میں لایا گیا اور اب ہر لمحہ اس کی تیمارداری جاری ہے۔ 313 ایرانی زائرین حالیہ افسوسناک واقعات کی وجہ سے بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ ان میں سے 300 زائرین اپنے علاج کے بعد صحت یاب ہو گئے، 12 رحلت کر گئے اور ان کے جسد خاکی کو ایرانی طبی مشن کے حوالے کر دیا گیا۔ حادثے میں باقی بچنے والے ایرانی زائرین کو بہتر کمروں میں منتقل کر دیا گیا۔ اسپتال کے گردشی پلنگ پر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی امنگوں سے کہا، خدا حافظ، آئندہ حج پر پھر ملیں گے۔ خاصی دل برداشتہ اور ناراض ہو کر یہ نرس کہہ رہی ہے کہ ایک زخمی ایرانی نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا۔ وزارت صحت کے شفا اور تندرستی کے قول کو اس نے پڑھا اور بجائے اس کے کہ وہ ہماری تیمارداری کے لیے ممنون ہوتا، اس نے وزارت صحت کے اس قول پر تھوک دیا۔ وبينما انخفض عدد الحجاج المسلمين من 2,200,000 في عام 1399 ہجری سے لے کر 1407 ہجری کے زمانے میں جب مسلمان زائرین کی تعداد 20,20,000 سے کم ہو کر 15,12,000 تک پہنچی تو اسی عرصے میں ایرانی زائرین کی تعداد 4.5 گنا زیادہ ہوئی۔ پچھلے چند برسوں میں ان ایرانی زائرین حج کی تعداد 34,909 تک پہنچ چکی تھی، مگر 1407 ہجری کو یعنی گزشتہ سال یہی تعداد 1,57,395 تھی اور گزشتہ سال جو ایرانی زائرین حج آئے ان میں کم از کم 20,000 ایرانی ریولیوشنری گارڈز تھے جو معصوم زائرین حج کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے۔ یہ تمام اعداد و شمار سیکیورٹی رپورٹ سے موصول ہوئے ہیں اور ان ایرانی ریولیوشنری گارڈ کا کام محض پرتشدد ہنگاموں کی منصوبہ بندی، لوگوں کو مشتعل کرنا